نہیں رہتی۔ یہ کہتے ہیں کسی نے بہت ساری قرآن پاک کے ترجمے کی ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کر کے وہ شیئر کر دیں بہت سارے لوگوں کے درمیان۔ اب یہ نہیں معلوم کہ ان میں سے کون سا ترجمہ قرآن صحیح تھا اور کون سا غلط تھا، کیا حکم شرع ہوگا۔ دیکھیں، جب دین کی خدمت کا جذبہ بیدار ہو ہمیشہ مکمل رہنمائی حاصل کریں، اس کے بعد کریں، کیونکہ ہر طرح کی چیزیں آپ کو انٹرنیٹ پر ملیں گی۔ بعض بہت اچھی ہوتی ہیں، بالکل صحیح ہوتی ہیں، اور بعض بہت ہی خراب قسم کی ہوتی ہیں۔ ہر شخص آج انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہوا علماء کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے، اور انتہائی تحقیری لفظ کے ساتھ مولوی کہہ رہا ہوتا ہے، مولوی یہ کہتے ہیں، مولوی یہ کہتے ہیں۔ اس کو اتنی شرم نہیں آتی کہ آپ، ویسے تو مولوی لفظ کو فی لفظی برا لفظ نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کو تھوڑا سا کم درجے کا سمجھا جاتا ہے۔ مولوی آ گیا، ملا آ گیا، ان الفاظ کو صحیح طریقے سے مطلب جب ہم کسی کی تحقیر بیان کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی یوز کیا جاتا ہے، اور خود کچھ بھی نہیں ہوتے، نہ داڑھی ہے نہ کچھ ہے، پینٹ شرٹ پہن کر آ کر بیٹھ کر بڑے بڑے بھاشن دے رہے ہیں، اور اتنی غلطیاں، اتنا غلط قسم کا لیکچر، اور سامنے بیٹھے ہوئے ینگسٹر بیچارہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بیچارہ بول کیا رہا ہے۔ وہ بھی مطلب یہ کہ اپنی ہدایت کے لیے کسی داڑھی والے امامے والے کو منتخب نہیں کرنا چاہتے، وہ کہتے ہیں ہمیں بھی کوئی اسکالر اپ ٹو ڈیٹ قسم کا چاہیے، چاہے ہمیں گمراہ کر کے جہنم تک پہنچا دے۔ انتہائی واہیات قسم کی گفتگو جو ہم جیسا آدمی سنتا ہے تو کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے کہ یہ بیچارہ پتہ نہیں ویورشپ بنانے کے چکر میں، فالوئنگ کے چکر میں خود بھی اپنی آخر برباد کر رہا ہے، لوگوں کو برباد کر رہا ہے۔ میدان محشر میں یہ کس قدر ذلیل ہونے والا ہے اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں، اور دے رہے ہیں بھاشن۔ تو ایسے آپ کسی کو بھی سن کے تھوڑا سے آپ متاثر ہوئے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، غلط کہہ رہا ہے، حق کہہ رہا ہے یا باطل کہہ رہا ہے، فاسد بات ہے یا صحیح بات ہے، گمراہی کی بات ہے، ہدایت کی بات ہے، اور آپ فوراً آگے اس کو فارورڈ کرنا شروع کر دیں، یہ آپ کے لیے تباہی ہو سکتی ہے اور بہت بڑا گناہ جاریہ ہو سکتا ہے۔ ہر ترجمہ قرآن اچھا نہیں ہوتا ہے، ہر ترجمہ قرآن صحیح نہیں کیا گیا ہوتا، ہر تفسیر صحیح نہیں کیا گیا ہوتی۔ میں نام لے کے کہنا نہیں چاہتا ہوں، کسی کی دل آزاری اور پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں، ورنہ بہت ساری تفاسیر جو بڑی سہل آپ کو محسوس ہوں لیکن بالکل خلاف شرع لکھی ہوئی ہیں، اور وہ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں پڑھی جا رہی ہیں، بچے پڑھتے ہیں ان کو، اور ان میں غلط قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جن عالم دین، صحیح عالم دین کو، مستند عالم دین کو آپ سمجھتی ہیں کہ اوتھنٹک ہیں، آپ ان سے مشورہ ضرور کریں، اس کے بعد کوئی عملی قدم اٹھائیں، ایسی کسی چیز کو لے کے فارورڈ آگے نہ کریں، ورنہ آپ کے لیے گناہ جاریہ بھی